بسم اللہ والحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی محمد الذی لا نبی بعدہ وعلی اصحابہ وازواجہ وذریتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ انسانوں کے نفسیاتی امراض کے بڑے اسباب میں سے بنیادی سبب ان کے گناہ ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نفسیاتی امراض کا اصل بنیادی سبب گناہ ہی ہیں تو قطعاً غلط نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے اکثر سامعین کو یہ بات عجیب یا غلط سی لگے، خاص طور پر ایسے لوگ جو صحیح اسلامی تعلیمات سے دور ہیں اور اپنی یا دوسروں کی نفسیاتی بیماریوں اور پریشانیوں کے دیگر مادی اسباب کی طرف توجہ کیے رکھتے ہیں اور انہی اسباب کے مطابق ان کے مادی علاج کی طرف لگے رہتے ہیں۔ ایسے علاج جو عموماً ان نفسیاتی امراض سے نجات کا سبب تو نہیں بن پاتے، لیکن کئی اور جسمانی امراض کا سبب ضرور بن جاتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کے آغاز میں جو دعویٰ کیا کہ انسانوں کے نفسیاتی امراض کا سبب ان کے گناہ ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اور باتیں بھی سمجھنا پڑیں گی، جن میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں گناہ کا کیا معنی و مفہوم ہے، گناہ کی جائے پیدائش اور بڑھنے پھولنے کا مقام کون سا ہے۔ ان دونوں سوالوں کے جوابات پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ گناہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور خیر کے ارادے کا قولی اور عملی طور پر انکار کرنا۔ گناہ انسانی نفس کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے اور اسی کے اندر بڑھتا ہے، پھر انسان کی سوچ اور خواہشات پر مسلط ہوتے ہوتے اس کے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے ظاہر ہونے کے بعد یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ اس انسان کے نفس اور نفسیات پر اپنے اثرات نہ چھوڑے۔ یہ حق ہے کہ انسان کا ہر فعل اس کے لیے کسی نہ کسی انجام کا سبب بنتا ہے، اور گناہ کا انجام سوائے مصیبت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تم لوگوں کو جو کچھ مصیبت آتی ہے تو وہ تم لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تو اپنی رحمت سے بہت کچھ درگزر کرتا ہے۔ یہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 30 ہے اور سورت کا نمبر 42 ہے، 42۔ دیکھیے محترم سامعین، یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یا جو کچھ بھی اس سے سرزد ہوتا ہے، ہر ایک کام قولی ہو یا فعلی ہو، خیر والا ہو یا شر والا ہو، یقیناً اپنا کوئی نہ کوئی اثر، کوئی نہ کوئی نتیجہ اس انسان کی شخصیت پر ضرور مرتب کرتا ہے۔ ایسا اثر، ایسا نتیجہ جو اس انسان کی شخصیت کی بناوٹ پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، اور گناہ سے متاثر اسی شخصیت کے مطابق اس انسان کا نفس اور نفسیات پلتے بڑھتے ہیں، اور اس انسان کی عادات اور اس کا مزاج بھی پھر اسی کے مطابق بنتے چلے جاتے ہیں۔ ایک گناہ سے آغاز ہو کر نوبت یہاں تک آن پہنچتی ہے کہ اس انسان کا مزاج گناہوں کی طرف مائل رہنے والا بن جاتا ہے، گناہ کرنا اس کی سرشت میں شامل ہو جاتا ہے، اور گناہ کرتے رہنا اس کی عادت بن جاتا ہے، اور عادت ایسی حرکات کو کہا جاتا ہے جن کے پورا نہ ہونے کی صورت میں ان عادات کا شکار عجیب سی صورتحال میں مبتلا رہتا ہے۔ جیسے کسی نشے کا شکار، جب تک اس کو وہ نشہ نہیں ملتا تو اس کی حالت عجیب سی رہتی ہے۔ اسی طرح گناہ والی عادات میں، بلکہ کسی بھی عادت میں ملوث ہونے والا شخص جب تک وہ عادت پوری نہ کر لے اس کی صورتحال عجیب سی رہتی ہے، اور جب کسی کی کوئی عادت بہت پکی ہو جائے تو بسا اوقات وہ لاشعوری طور پر ہی اس عادت کی تکمیل میں مشغول ہو جاتا ہے، اور یوں اس کی زندگی میں گناہوں کی کثرت ہوتی جاتی ہے۔ کچھ وہ شعوری طور پہ کرتا ہے اور کچھ لاشعوری طور پہ اس سے سرزد ہوتے جاتے ہیں۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اس کی جتنی کثرت ہوتی جاتی ہے، یہ اپنے کرنے والے انسان کو اسی قدر نیکی اور حق سے دور لیے جاتی ہے۔ اس انسان کے دل و دماغ پر ایک سیاہ اندھیرے غلاف کی طرح چھا جاتی ہے، جس کے پار سے نیکی کی روشنی نہیں آ پاتی۔ اس انسان کے دل و دماغ پر ایسی تاریک دھند بن کر لپٹ جاتی ہے جس کے پار سے وہ حق کی طرف دیکھ بھی نہیں پاتا۔ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، حق اور ہدایت کی طرف سے پھر جاتا ہے۔ حق بات سے اسے عناد سا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے اس کی نظر میں آ جائے یا اس کے کان میں حق بات پڑ جائے
تو اسے اپنی سانسیں رکتی سی محسوس ہوتی. حق بات کرنے والے اس کے لیے حقیر ہوتے ہیں، جن کا مذاق اڑانا اور جن کی تذلیل کرنا وہ اپنا فرض سمجھنے لگتا ہے. اس کو خوشی ہوتی ہے حق بات کرنے والوں کا مذاق اڑا کر، ان کی تذلیل کر کے، انہیں ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے اسے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، فخر محسوس ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے جیسے اس نے بہت بڑا اچھا کام کیا ہے، اور وہ حق بات کرنے والوں کو اسی قابل سمجھتا ہے. جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دیندار لوگوں کے لیے، حق بات کرنے والے لوگوں کے لیے ان طرح طرح کے لطیفے گھڑے جاتے ہیں، ان کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر اس کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو کفر قرار دیا ہے. یہ ایک دوسرا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے. اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گناہ گار جتنا زیادہ اس کی زندگی میں گناہ آتے چلے جاتے ہیں، اسی قدر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ حق کی طرف سے پھر جاتا ہے. اسے حق بات کرنے والے حقیر محسوس ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کی تذلیل کرنا وہ اپنا فرض سمجھنے لگتا ہے. لہذا جب کسی کا دل و دماغ اس کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی طبیعت حق سے بیزار ہو جاتی ہے، اور طبعی طور پر وہ حق شناسی اور حق کے مطابق اچھے نیک عمل کرنے سے دور ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے. وہ شخص حق شناسی جو کہ ایک حقیقی سکون کا ذریعہ ہے، اس حق شناسی سے دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی رسائی کی سوچ بھی اس انسان کے دل و دماغ پر چڑھے ہوئے سیاہ غلاف اور ان پر چھائی ہوئی تاریک دھند میں سے گزر نہیں پاتی. یعنی حق تک رسائی پانے کی سوچ بھی اس انسان کے دل و دماغ تک نہیں پہنچ پاتی کہ میں کسی طرح حق تک پہنچ جاؤں، کیونکہ وہ حق سے بیزار ہو چکا ہوتا ہے. حق شناسی ہی اس میں ختم ہو جاتی ہے، اور یوں وہ انسان مکمل طور پر حق سے منحرف ہو جاتا ہے. یہ انحراف ہی اس کے نفس میں ایک نامعلوم قسم کے اضطراب کا سبب بن جاتا ہے، جس میں تلاطم مختلف قسم کے نفسیاتی امراض اور نفسیاتی دباؤں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. انزائٹی، ڈاکٹر صاحبان اسے انزائٹی کہتے ہیں. میں نے یہ سب باتیں محترم سامعین کسی خام خیالی یا اپنی کسی ذاتی سوچ و فکر کی بنا پر نہیں کہی ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی فلسفیانہ منہ شگافیاں ہیں، بلکہ یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالی کے فرامین کی روشنی میں کہی گئی. آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالی کے ان فرامین پر غور کرتے ہیں. تدبر فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالی کے ان فرامین پر جو ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ ان سب باتوں کے ثبوت آپ کو سجھائی دے جائیں گے کہ انسانوں کے اپنے اعمال ہی ان کے دلوں کو راہ حق سے دور کرنے کا سبب ہیں، اور یہی سبب انہیں بے سکونی اور نفسیاتی امراض کا شکار بناتا ہے. اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی کاموں کے نتیجے میں ان کے دلوں پر سیاہی چڑھ چکی ہے. سورۃ المطففین آیت 14. اللہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، تمام تر مخلوق کا اکیلا واحد لا شریک خالق، اس کے علاوہ جو کوئی بھی تھا ہے ہوگا، جو کچھ بھی تھا ہے ہوگا، وہ سب اس کی مخلوق ہے، اور وہ اکیلا خالق ہے. وہ اکیلا خالق اپنی اس مخلوق کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں پہ یہ جو سیاہیاں چڑھتی ہیں، یہ اس کا کوئی اور سبب نہیں ہے، اس کا سبب ان کے اپنے ہی کام ہیں، اپنے ہی کاموں کے نتیجے میں ان کے دلوں پر سیاہی چڑھتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے بندوں کے دلوں پر واقع ہونے والی اس تبدیلی کی خبر ان الفاظ میں کروائی کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فإن زادت فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سنیے، غور سے سنیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں جب کوئی ایمان والا بندہ گناہ کرتا ہے
تو وہ گناہ اس کے دل پر کالا نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور بخشش طلب کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ کرتا ہے گناہ تو وہ سیاہی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہی سیاہی بڑھتے 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 وہی ران بن جاتی ہے جس کا ذکر اللہ نے اس اپنی کتاب میں کیا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت مبارکہ پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان اور اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق تفسیر جو ہے اس آیت کی، اس سے ہمیں یہ بات یقینی طور پر پتہ چل گئی کہ انسانوں کی اپنے عمل گناہ ہی انسانوں کے دلوں کو سیاہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے جن لوگوں کے دلوں پر سیاہی چڑھ جاتی ہے، اس کا نتیجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ راہ حق سے پھر جاتے ہیں، باطل اور گناہوں کی طرف مائل رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہی کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو گناہوں کی طرف ہی پھیر دیتا ہے، اور گناہوں پر اصرار کی وجہ سے پھر ان لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ سنیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک بھی سنیے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور جب وہ لوگ راہ حق سے انکار حق کی طرف پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا، اور اللہ پھر اس حال تک جا پہنچنے والے گناہ گاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ الصف اور آیت نمبر ہے 5۔ دل پھر جانے کے بعد حق سے انکار جو مسلمانوں میں تو عموماً فعلی ہوتا ہے اور زبان سے تو انکار نہیں کرتے لیکن کام اس کے خلاف کرتے، جسے فعلی کفر کہتے ہیں، فعلی انکار، اور یہی فعلی انکار ہے، ان کے انکار کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے نفوس پر، ان کے نفسوں پر مہریں لگا دیتا ہے، ثبت کر دیتا ہے مہر۔ میں اپنی اس بات کو کچھ اور الفاظ میں دہراتا ہوں، شاید یہ آسانی سے سمجھ نہ آنے والی ہو۔ دیکھیے، دل جب کسی کا پھر جاتا ہے اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ حق سے انکار کرنا، ایک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور حق سے یہ انکار مسلمان عمومی طور پر اپنے فعل سے کرتے ہیں، زبان سے انکار نہیں کرتے۔ مثلا یہ نہیں کوئی کہتا بے نمازی کہ نہیں جی نماز تو فرض ہی نہیں ہے، اگر ایسا کہے گا تو وہ صریح کفر کہے گا، بلکہ وہ اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے نماز کی فرضیت کا۔ اسی طرح زکوٰۃ نہیں جو دیتے، وہ زبان سے نہیں کہتے جی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، فعلی طور پہ انکار کر رہے ہیں، یہ ہے فعلی انکار۔ اس طرح بہت سے عمل ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی بہن اکثریت ان کی زبانوں سے اس کا انکار نہیں کرتے لیکن عملی طور پر، فعلی طور پر اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ عمل ادا نہیں کرتے جو فرائض اور وجوب میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری مسلمان بہنیں بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، اکثریت ان کی بے پردہ ہیں، اور اب تو بے حیائی ایسے لباس کہ جو اللہ معاف کرے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پہننے والیوں پر لعنت کی ہے، کاسیات العاریات، ایسے لباس جو پہن کر بھی پہننے والیاں وہ لباس ننگی ہی رہتی، اتنے چست لباس، اور وہی لباس پہن کے وہ اپنے گھروں میں پھرتی ہیں، وہی لباس پہن کے اٹھ کے وہ بازاروں میں گلیوں میں چلی جاتی ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں چلی جاتی ہیں۔ یہ ان کے عملی انکار ہیں، فعلی انکار ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہی رہا ہے، اب بھی ہے، اب بڑھ چکا ہے بہت زیادہ، کہ زبان سے تو انکار نہیں کرتے لیکن عملی طور پر انکار کرتے ہیں، اور اس فعلی انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے اس فعلی انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کی جانوں پر، ان کے نفوس پر مہریں ثبت کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ ہی نے بتایا ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ان کے انکار کی وجہ سے مہر لگا دیتا ہے۔ سورۃ النساء ہے، نمبر 4 سورت اور آیت نمبر 155۔ جب دیکھیے محترم سامعین، جب دلوں پر حق سے انکار کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے مہریں لگ جاتی ہیں تو انکار کرنے والوں پر ایسی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں جن کی بنا پر وہ حق اور باطل کو حق سمجھنے لگتے، حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتے، بلکہ الٹ جاتا ہے ان کے ہاں، معیار ہی الٹے ہو جاتے ہیں، وہ حق کو باطل سمجھنے لگتے ہیں، باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کہ ان کے ظاہر و باطن میں کہیں سکون نہیں رہتا، ہمیشہ بے سکونی اور اضطراب کی حالت میں رہتے ہیں، اور اس بے سکونی اور اضطراب سے نکلنے کے لیے وہ مزید گناہوں میں، مزید نافرمانیوں میں گھستے چلے جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، کچھ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ اور خرافات کا شکار ہو جاتے ہیں جن سے وقتی طور پہ ان کے دل و دماغ کو بظاہر ان کے سوچ کے مطابق سکون مل جاتا ہے، ناچ گانا، موسیقی، بے حیائی، گندگی کے دوسرے مناظر اور دیکھنا، ان میں شمولیت اختیار کرنا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ یہ لوگ
اصل میں نفسیاتی مریض ہو چکے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے اندر ہو گئے، اور ان کے دلوں کو ان گناہوں نے کالا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان گناہوں کی وجہ سے، اس عملی انکار کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی، لہذا وہ ہمیشہ بے سکونی اور اضطراب کی حالت میں رہتے، نفسیاتی طور پہ ان کو کسی قسم کا کوئی سکون اندر ان کے میسر نہیں ہو۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نظروں کو پلٹا دیں گے کہ انہیں کہیں قرار نہیں ہو پائے گا۔ جس طرح یہ پہلی ہی دفعہ میں ہماری آیات اور احکام وغیرہ پر ایمان نہیں لائے، ہم بھی انہیں ان کی سرکشی میں حیران اور سرگرداں چھوڑ دیں۔ سبب کیا ہے اس بے سکونی کا، اس حیرانی کا، اس سرگردانی کا؟ سبب دیکھیے اللہ بتا رہا ہے، کہیں سکون و قرار نہیں ملے گا ان کو۔ اللہ ایسی حالت میں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کہ وہ ہماری آیات پر ایمان نہیں لائے، ہماری آیات اور احکام پر ایمان نہیں لائے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کر دی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، اس کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ، اس کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ، اس کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ، پھر اس حیرانگی اور بے سکونی میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کا انکار کرنے والا گناہ گار سچے ایمان اور نیک اعمال کے سچے ارادے کے ساتھ اللہ کی طرف واپس نہیں پلٹتا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے کی امید نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ نے بتایا ہے یہ، دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی آیات اور احکامات سے انکار کی بیماری ہے، تو وہ بیماری انہیں ان کی گندگی میں بڑھاوے پر بڑھاوا دیتی ہے، اور وہ اس عملی کفر کی وجہ سے اس عملی کفر کے حال میں ہی مر جاتے ہیں۔ سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 125۔ لہذا یہ بات ہمارے اور تمام تر مخلوق کے اکیلے لا شریک خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بیان کردہ ہے کہ اس کی نافرمانی اور دیگر گناہوں کا دنیا میں نتیجہ گناہ گار کی بے سکونی اور نفسیاتی امراض کی صورت میں بھی نکلتا ہے، اور اس کا واحد علاج اللہ کی آیات اور احکام پر مکمل ایمان لانے کے ساتھ ہی ساتھ ان احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے، ایمان دل سے اور اس ایمان کی تصدیق اپنے عمل سے۔ یہ ایمان کی مکمل تعریف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، اور جو ایک لازم ملزوم ہے دونوں چیزیں، تصدیق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، دل سے تصدیق، زبان سے اس تصدیق کا بھی اقرار، اعلان، اظہار، اور پھر اپنے اعضاء سے اس کے مطابق عمل کر کے اس مکمل ہوتا ہے ایمان، کہ یہ ہے ایمان ہمارے دل میں جو ہے وہی زبان پہ ہے اور وہی کچھ ہمارے اعضاء کر رہے ہیں۔ یہ بے سکونی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، نفسیاتی امراض کی صورت میں بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، یہ نفسیاتی امراض اور یہ بے سکونی، اس کا واحد علاج اللہ کی آیات اور احکام پر مکمل ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تین چیزیں جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کی، وہ تینوں کی تینوں ایک تسلسل میں ساتھ ہی ساتھ رہیں تو ایمان مکمل ہوگا، اور اسی کے مطابق پھر دلوں میں سکون بھی آتا جائے گا، اور وہ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثبت کر دیا جائے گا دلوں میں۔ نفسیاتی امراض کے اسباب اور ان امراض کے علاج کے بارے میں کچھ اور بات چیت بھی ہے اور لکھے ہوئے مضامین بھی ہیں، جیسے کہ نفسیاتی دباؤ سے نجات کا طریقہ، اللہ کی عطا پر راضی ہونا ہی اصل غنا اور تونگری ہے، حقیقی سکون ہے۔ آپ لوگ اسے بھی سنیے انشاءاللہ، اور جو پڑھنا چاہیں تو میرے بلاگ میں وہ مضامین سب موجود ہیں، وہاں سے پڑھ لیجئے، اور جو سننا چاہیں ان کے لیے ویڈیو کا ربط بھی انشاءاللہ تعالی، آڈیو کا ربط بھی میسر کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر شر اور ہر پریشانی، ہر گناہ اور ہر اس کام سے محفوظ رکھے جو دین، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کسی بھی طور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔